السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کیا۔ ایک غلام ہے جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جسے ہم نے عمدہ رزق عطا کیا ہے۔ پھر وہ آدمی اس رزق میں سے، چونکہ وہ رزق اس کا ہے، اس پر مکمل اختیار رکھتا ہے، تو وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ ہر طور پہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ سیدھی سی بات بھی نہیں جانتے۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں بھی اور اس سے پہلے کے درس میں بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ ہر دور کے مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دوسرے دیوی دیوتاؤں کی یا پیروں بزرگوں کی یا قبر والوں کی جو پرستش کرتے ہیں، اس کو جو پکارتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے آستانوں پر، ان کے مزاروں پر، ان کے دیولوں پر، ان کی مندروں میں جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، پھول مالائے چڑھاتے ہیں، اس کے پیچھے جو انٹینشن ہوتا ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو پیر صاحب ہیں، یہ جو بزرگ صاحب ہیں، یہ جو بابا صاحب ہیں، یہ جو دیوی ہیں، یہ جو دیوتا ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ ہر دور میں یہی رہا ہے، آپ جس دور میں جائیں گے ہر دور میں یہی عقیدہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ ہے اس کے قریبی ہیں یہ، اور ہم جب ان کو خوش رکھیں گے اور ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھائیں گے، ان کے سامنے جھکیں گے اور ان سے پھر مانگیں گے، تو ہماری بات اللہ تبارک و تعالیٰ تک یہ لوگ پہنچائیں گے۔ کل کے درس میں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 74 کی جو تفسیر کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں ہم نے یہی باتیں بتلائی تھی کہ مشرکین یہ مثال بیان کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ خرافات ہے کہ جیسے دنیا کے راجے اور مہاراجے جو بادشاہ ہوتے ہیں، یہ پورے سلطنت کے کام کو اکیلے انجام نہیں دے سکتے، اسی لیے ان کے امیر ہوتے ہیں، ان کے وزیر ہوتے ہیں، ان کے درباری ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ تک کوئی بات پہنچانی ہو تو ڈائریکٹ بادشاہ کو نہیں بول سکتے ہیں، بلکہ ان سے جو نیچے لوگ ہیں، جو ان کے مقرب ہوتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے، وہ بات وہاں تک پہنچائیں گے، پھر ہم لوگوں کو جواب ملے گا۔ لوگ یہ بھی مثال بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی مکان پر پہنچنے کے لیے، چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں، اسی لیے ان دیوی دیوتاؤں کی، اسی لیے ان پیروں اور فقیروں کی ہم لوگ پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے اپنی عرضی ڈالتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات منوا کر کے پھر ہم لوگوں تک جو ہے ہماری بگڑی بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑی ہی بدترین مثال ہے، اللہ کے لیے مثال مت دو، فلا تضربوا للہ الامثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کا مقام کیا ہے، جو اللہ کا مقام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 75، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ مثال بیان کیا کرتا ہے؟ اللہ نے مثال بیان کیا کہ ایک غلام ہے جو کسی کے انڈر اور اختیار میں ہے، جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک مالک کا غلام ہے۔ اب چونکہ اس کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، وہ اب مالک کے مال میں کوئی اختیار بھی نہیں کر سکتا، اس میں سے خرچ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں ایک بھرپور اور سکھی سمپن آدمی ہے جو بہت سارے جائیداد کا مالک بھی ہے اور اپنے مال میں کمپلیٹ اختیار بھی رکھتا ہے، اور دن اور رات اس مال میں سے وہ اپنی خوشی سے خرچ کرتا بھی رہتا ہے۔ یہ دونوں برابر ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ مشرکین کے جھوٹے معبود، چاہے وہ مٹی اور پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ نبیوں اور ولیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ دیوالوں میں رکھے ہوئے مورتیوں کی شکل میں ہو، یہ سارے کے سارے
اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے انڈر میں ہیں، کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے. حتیٰ کہ اگر پیرانے پیر ہیں وہ بھی اللہ کے غلام ہیں، اگر خواجہ معین الدین چشتی ہیں وہ بھی اللہ کے غلام ہیں، اگر کوئی قبر میں لٹا ہوا پیر اور فقیر ہے، بابا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں ہیں، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب اختیار ہے، اس کو جہاں سے بھی پکارا جائے وہ سن سکتا ہے، اس کے خزانے میں کمی کبھی نہیں ہو سکتی ہے. انسان جو بھی مانگے، انسان کی ضرورت کے مطابق اگر وہ نہ بھی مانگے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا رہتا ہے. تو یہ جو مملوک ہے، جو غلام ہیں، جن کو لوگ پوج رہے ہیں، وہ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحب اختیار ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. ضرب اللہ مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کیا ہے. عبدا مملوکن، ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے. لا یقدر علی شیء، کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، ایک آدمی ہے جس کو ہم نے رزق عطا کیا ہے، صاحب جائیداد ہے، مال و متاع والا آدمی ہے. فہو ينفق منه سرا وجہرا، وہ ہر چیز کو، اپنے مال کو بالکل خوشی سے، راضی سے، دن اور رات چھپا کر کے اور دکھلا کر کے اللہ کے لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے. حل یستویان، کے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح سے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح سے یہ جھوٹے معبود اور اللہ تبارک و تعالیٰ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے. کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے مشرکین سے، یہ سوال پوچھا گیا مشرکین سے، آج بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. اللہ نے سوال کیا مشرکین مکہ سے، اللہ کا سوال آج بھی برقرار ہے تمام مشرکوں سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب اختیار ہے وہ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن مٹی اور پتھر کے بتوں کو پوجا جا رہا ہے وہ، یا قبر میں جو پیر صاحب ہیں وہ، چاہے وہ کوئی بھی پیر صاحب ہو، کیا اللہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جواب میں کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہاں دونوں برابر ہو سکتے ہیں. آپ پوچھ لیجئے، کسی بھی مشرک سے پوچھ لیجئے، آپ کیا اللہ اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو برابر ہیں؟ وہ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں کہ برابر ہیں. وہ برابر ہے کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں کہیں کہ نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ بھی نہیں کہیں گے، چپ ہو جائیں گے. جب ان کے خلاف بات پڑے گی منہ بند ہو جائے گا. اللہ نے کہا کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ دونوں برابر نہیں ہیں تو الحمدللہ، اور اگر وہ چپ ہو جائیں تو یہ ان کے عاجز اور ان کے بے دلیل ہونے کا ثبوت ہے. اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن وہ اب کیا کریں، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ بولیں گے نہیں. کہا کہ اب چونکہ وہ لاچار ہو گئے اس لیے بھی کہو الحمدللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی آسان بھاشا میں مثال سے سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور غیر اللہ برابر نہیں ہو سکتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اتنی سارے آسان مثالوں کو سمجھنے کے بعد بھی اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا مطلب؟ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کی جاتی ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے ہیں، لیکن اتنا سمجھنے کے بعد بھی اگر اپنے پڑوس میں سے کسی سے کچھ مانگنا ہو تو کیا کریں گے؟ پڑوس کے مالک سے جا کے مانگیں گے نا، کہ گھر کے غلام سے مانگیں گے. گھر کے غلام کو تو کچھ اختیار نہیں ہے، جائے گا گھر کے غلام کو کہے گا تو وہ کیا کہے گا؟ مالک سے مانگیے، یا مالک کے پاس جائے گا کہے گا مالک سے مانگیے. اب پڑوس سے زندگی کے لیے کچھ چھوٹی سی چیز مانگنی ہو تو گھر کے مالک سے مانگتے ہیں، غلام سے نہیں مانگتے ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی بات آتی ہے تو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ کے غلاموں سے مانگتے ہیں جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ نے کہا کہ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد بھی اکثر لوگ یہ سیدھی بات بھی نہیں جانتے کہ اگر دنیا میں مانگنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے معبودان ہیں ان سے مانگنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں، اور یہ شرک ہے اور ظلم عظیم ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے،
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔